اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان لنبی والذین آمنوا، نہ تو نبی کے لیے یہ چیز شایان شان ہے اور نہ کسی اہل ایمان کے لیے ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اس آیت کے تحت اللہ تعالیٰ نے کسی بھی کافر اور مشرک جو دنیا سے جا چکا اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے منع کر دیا۔ جب تک زندہ ہے آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اسے ہدایت دے، لیکن ونس جب وہ مر گیا اور یہ کنفرم ہو گیا کہ واقعی وہ کفر کی حالت میں مرا ہے، اب آپ اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے، نہ آپ اس کے لیے ریسٹ ان پیس لکھ سکتے ہیں۔ اکثر کافروں کے لیے لوگ لکھ دیتے ہیں RIP۔ آپ کسی کافر کو دنیا میں تو دعا دے سکتے ہیں، لیکن جب وہ مر گیا، اب وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا، آپ اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے۔ البتہ جو اہل قبلہ ہے، اہل کلمہ ہے، ان میں اگر شرک پایا جاتا ہو ان کا معاملہ الگ ہے، ان کے لیے آپ دعائے مغفرت کر سکتے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، بعد اس کے کہ جب یہ چیز کھل جائے کہ وہ اہل جہنم میں سے ہیں، کوئی بھی نبی اور اہل ایمان میں سے ان کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے اسپیسیفکلی تو نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں تو وحی کے ذریعے آپ کو بتایا جاتا تھا۔ آج کی ڈیٹ میں آپ کسی اہل کلمہ، اہل قبلہ کے اوپر تو یہ فٹ نہیں کر سکتے۔ البتہ جو واضح طور پر کافر ہے، جو قرآن و سنت کا ماننے والا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کو نہیں مانتا، اس کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ یہ آیت اپلائی ہوتی ہے۔ لیکن جو کلمہ گو ہے، کہیں عقیدے کی خرابی ہے، آپ ان کے لیے دعا کریں، وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ یہ آیت اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کے چچا کے حوالے سے نازل ہوئی، جو صحیح بخاری میں آتا ہے، اور اسی کانٹیکسٹ میں وہ آیت بھی اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اسے بہتر پتہ ہے اس نے کسے ہدایت دینی ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے چچا کے حوالے سے نازل ہوئی۔ اہل سنت کا تو ایٹ لیسٹ کنسنسس ہے اس حوالے سے۔ اہل تشیع جو ہیں وہ اس طرح کی روایتوں کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ آیات جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ نہیں، کیونکہ یہ آیت مبارکہ تو مدنی ہے اور نبی علیہ السلام کے چچا کی ڈیتھ مکے میں ہوئی۔ احادیث میں جب کبھی بھی آئے نا کہ فلاں کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کا شان نزول وہ آیت ہو۔ جہاں پر وہ آیت اپلائی ہوتی ہو نا، تو صحابہ کرام اس پہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ اس کے لیے نازل ہوئی۔ سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ یعنی جسے فٹ اسے گفٹ۔ جس طرح آج سب کا کنسنسس ہے کہ یہ جو سورۃ البقرہ کی آیت ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک مت کرو۔ یہ اسپیسیفکلی تو قرآن میں آئی تھی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال نہیں خرچ کرتے وہ گویا کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر رہے ہیں۔ لیکن جو سگریٹ نوشی کرنے والے ہیں وہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے خود اپنی جان آہستہ آہستہ سلو پوائزننگ کے ذریعے لے رہے ہیں۔ یا کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے اور جان بوجھ کے وہ تیز نمک استعمال کرتا ہے، یا کوئی شوگر کا مریض ہے اس کے باوجود وہ زیادہ چینی استعمال کرتا ہے، تو ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر رہا ہے۔ شراب نوشی کرنے والا بھی، تو وہ اپلائی جب آپ کرتے ہیں تو اس طریقے سے، جس طرح کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے جو مال غنیمت والی آیت تھی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اس آیت کو انہوں نے اپلائی کر دیا حدیث کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں، یعنی یہ پلکنگ کرتی ہیں، یا خوبصورت دکھنے کے لیے دانتوں کے درمیان گیپ بنواتی ہیں، یا ٹیٹو بنواتی ہیں، یہ گدواتی ہیں۔ تو وہ عورت آئی، ایٹ لیسٹ وہ تابعیہ تو ہوگی یا صحابیہ ہو، انہوں نے کہا ابن مسعود آپ تو کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے، میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے۔ ظاہر ہے وہ پاکستان انڈیا کی خاتون تو نہیں تھی، واقعی اس نے قرآن پڑھا ہوگا، مجھے تو قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ملی۔ تو انہوں نے سورۃ الحشر کی آیت کوٹ کی کہ جو رسول اللہ تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اور
پھر انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے، تو گویا اللہ نے قرآن میں لعنت کی، حالانکہ یہ آیت کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا اس حدیث کے ساتھ۔ لیکن ان پرنسپل جس طرح نبی علیہ السلام مال غنیمت کے معاملے میں کسی کو دیں وہ لے لے، جس سے روک لیں وہ رک جائے، تو وہ اسے جنرلائز کرتے تھے کہ یہ ہر جگہ اپلائی ہوتی ہے۔ تو یہ اصول ہے۔ لہذا اگر آیت کا شان نزول کچھ بھی ہو، اگر وہ ان سرکمسٹانسز میں فٹ آ رہی ہو تو وہ فٹ ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے کسی حدیث کی صحت میں فرق نہیں پڑتا۔ باقی جس شخصیت کا رسول اللہ کے اوپر احسان ہے، چاہے وہ کافر تھا یا مسلمان، ہم ان کے لیے احترام کا جذبہ رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں کوئی گستاخانہ جملے نہیں بولتے، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔